بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الثقلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين کہیں کس کو دوائے درد ہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں کس کو دوائے درد ہجران یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ دکھاتا پھر رہا ہوں کب سے سینے کے داغوں کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دکھاتا پھر رہا ہوں کب سینے کے داغوں کو سلے گا کب میرا چاک گریباں یا رسول اللہ سلے گا کب میرا چاک گریباں یا رسول اللہ کہیں کس کو دوائے درد ہجراں یا رسول اللہ
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اسی گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں، اسی گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہیں کس کو دوائے درد ہجراں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا غوث اعظم دست۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اور بالخصوص آستانہ عالیہ نقشبندیہ حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب، اللہ ہے، 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 اللہ تمام وابستگان در رسول، آپ تمام حضرات کی یہاں آمد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج ہم ایک وقفے کے بعد صوفی شاہد حسین صاحب نقشبندی کی دعوت پر ان کے گھر میں حاضر خدمت ہیں، اور محفل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اب یہ محافل ذکر اور محافل میلاد پاک کا سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ حضرات دنیا کے مصروفیات کو ترک کر کے جب کہیں آپ کو دعوت ملے یا آپ کے کانوں تک ایسی محافل میں آ کر حاضری کا موقع ملے، تو ساری مصروفیات کو فراموش کرتے ہوئے ان محافل میں آ کر وقت گزاریں۔ یہی وقت اور یہی گھڑیاں ہمارے لیے سرمایہ حیات بن سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور اس دل کو اللہ نے دنیا کی محبت کے لیے نہیں عطا فرمایا، یہ دل تو اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے عطا فرمایا۔ جب سے ہم دنیا کی محبت میں غرق ہوئے ہیں، برائیوں نے اور بدعمالیوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس حصار کو، اس گھیرے کو توڑنے کے لیے ایسی محافل میں آنا ضروری ہے۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، دنیا کی تمام چیزوں کی، ہر چیز کی محبت
ایک ایک کر کے رخصت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے ہمارا سینہ سرشار ہو جاتا ہے، ہمارا دل محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بے شک دنیا کے کام کاج میں بھی مصروف رہیں تو آپ کی توجہ، آپ کا ہاتھ دنیا کے کاموں کی طرف ہوگا، ظاہری اعضاء بے شک دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں رزق حلال کمانے کے لیے، لیکن آپ کا دل یاد خدا میں معمور رہے گا۔ آج آپ کے سامنے میں جیسا کہ یہ حسن اتفاق ہے، آج حضور پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل نور، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف ہے۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ گزر چکی ہے، 11ویں شب جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، شعبان المعظم۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے کا یوں تعارف کرایا، یہ جو تینوں مہینے ہیں، رجب المرجب، جو پچھلا مہینہ معراج شریف والا گزرا اس کا نام ہے رجب المرجب، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد شعبان کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد اللہ کا ایک اور معزز مہمان آنے والا ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ، سبحان اللہ۔ اور اسی شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے حدیث پاک میں شب برات کہا گیا، چھٹکارے والی رات، اللہ کے عذاب سے نجات والی رات اور اللہ سے بخشش مانگنے والی رات، وہ رات آنے والی ہے۔ اور اس رات کا تعارف قرآن مجید کی سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی نے خود کرایا، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی شب برات، جو 14 اور 15 کی درمیانی شب، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، اللہ سے رحمت مانگنے والی رات ہے اور عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں جو عشاء کی نماز فرض جماعت کے ساتھ اور فجر کے فرض بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور درمیان میں جتنی دیر طبیعت اجازت دے جو نوافل پڑھے، درود و سلام پڑھے، تلاوت پڑھے، یا اہل قبور کی زیارت کرے یا صدقہ اور خیرات کرے، اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی ہر وقت درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک فضیلت سنیے، اور جو اس رات میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے تو اللہ پاک دین اور دنیا کے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے براہ راست خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کیا، اور آج سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، مجددیہ، جتنے بھی سلاسل ہائے طریقت ہیں، ان کو اگر فیض مل رہا ہے
تو مولا کائنات کا فیض حضرت خواجہ حسن بصری کے ذریعے سے گزرا. اور ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے جس کو فیض خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سے مل رہا لیکن سب جتنے بھی سلاسل ہیں سب ہمارے سر کا تاج ہیں، سر آنکھوں پر ہیں. کیوں کہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے، طریقہ ولایت ہر ایک کا مختلف ہے، لیکن سب کی منزل در رسول ہے. سب کا منتہا، سب کی منزل مقصود وہ آمنہ کے لال کا در اقدس ہے. اور جو حضور کے در پر پہنچ گیا، حضور کی تو اللہ پاک نے ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں کو میری ذات تک پہنچا دے. اللہ کی ذات کا عرفان نصیب ہوتا ہے ان سلاسل ہائے طریقت سے. اللہ پاک یہ تجلیات کے مرکز اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اور یہاں پر طالبان حق کو اللہ پاک راہ ہدایت دیکھنے کا، حاصل کرنے کا موقع نصیب کرے. آمین. حضرت خواجہ حسن بصری کے خلیفہ ہیں حضرت عبد الواحد بن زید. سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ کعبہ شریف حاضر ہوئے حج کرنے کے لیے. تو کعبہ شریف کے اندر مطاف میں آپ نے حضرت عبد الواحد بن زید نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ہر وقت درود و سلام پڑھ رہا ہے، طواف کے دوران بھی، حتیم کعبہ کے نوافل سے فارغ ہونے کے بعد بھی، مقام ابراہیم کی زیارت کے وقت بھی، اور آب زمزم پیتے وقت بھی، ہر وقت درود و سلام پڑھ رہا ہے. صفا اور مروہ کی درمیان سعی کے دوران بھی درود و سلام. تو حضرت عبد الواحد بن زید نے اسے ایک پکڑ کر فرمایا، بیٹا آپ کو باقی دعائیں آتی نہیں ہیں؟ ہر وقت درود و سلام پڑھ رہے ہو، کیا باقی دعائیں آپ کو آتی نہیں ہیں یا کوئی اور راز کی بات ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور دعائیں تو مجھے باقی بھی آتی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، لیکن میں درود و سلام کثرت کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ ایک راز کی بات ہے. آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو سماعت فرمائیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ پہلی مرتبہ کعبہ شریف کا حج کیا، گنبد خضرا کا دیدار کر کے جب واپس جانے لگا، راستے میں تھک گئے ہم باپ بیٹا، آرام کرنے کے لیے لیٹے، میں بھی نیند میں چلا گیا. مجھے کسی نے جگانے کی کوشش کی، اے بندہ خدا اٹھو تیرا باپ فوت ہو گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ ہو گیا ہے. تو میں گھبرا کر جب اٹھا، کئی پریشانیاں میرے سامنے کھڑی ہو گئی. ایک تو ہم دونوں ماں باپ بیٹا حالت پردیس میں، دوسرا جنگل میں، کوئی دور دور تک انسانی آبادی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور پھر اس پہ زیادہ افسوس اس بات کا کہ میرا ایک تو والد فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ ہو گیا.
تو میں نے رونا شروع کر دیا. تو پتہ ہے نا، جب کوئی نہ ہو سننے والا، اس وقت سننے والا آمنہ کا لال حضرت عبداللہ کا در یتیم، ہم سب گناہگاروں کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ گھبراہٹ میں، پریشانی میں نیند نہیں آیا کرتی. نیند ہمیشہ سکھ اور چین جب ملے تب آیا کرتی. لیکن وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے اپنے راز ہیں، اپنی حکمتیں ہیں. وہ چاہے تو وہ خوش قسمت ہے جسے مشکل میں بھی نیند آ جائے. نیند اللہ کی رحمتوں میں سے، اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو نیند اور سکون والی نیند نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. راحت اور آرام والی نیند، کیونکہ نیند کرنے کے بعد انسان کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی. نیند اللہ پاک نے اپنی بہت بڑی نعمت اتاری. اس نوجوان کو اس پریشانی کے عالم میں روتے روتے نیند آ گئی، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سبز لباس میں ایک ہستی جلوہ گر ہوئی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے پردیس میں پریشان ہونے والے، گھبراؤ نہیں، اٹھو، اب تمہارے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تمہارے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا، کالا سیاہ نہیں رہا، بلکہ اس چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہے. نورانی کرنوں سے وہ چہرہ منور ہو گیا. تو وہ نوجوان جب اٹھا، اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو جس طرح سنا تھا ویسا ہی پایا. تو حالت خواب میں عرض کرنے لگا، اے مہمان خصوصی، اے کرم فرمانے والے، آپ اس مشکل وقت میں میری دستگیری کے لیے تشریف لائے ہیں، ذرا اپنا تعارف تو کراتے جائیے. تو وہ ہستی بولی کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے مشکل میں ہمیں یاد کیا، اللہ نے ہمیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تیری ساری مشکلات کو اللہ نے دور فرما دیا، اور تیرے فوت شدہ باپ کے سیاہ چہرے کو بھی اللہ پاک نے نور بنا دیا. حضرات محترم، ہم ان محافل میں اسی لیے اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم گناہ کر کر کے ہمارا وجود کالا سیاہ ہو جاتا ہے. جب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں تو ہمارا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے، اور درود و سلام کا نور ہمیں اپنے سائے میں لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان محافل ذکر میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع عطا فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ تمام معززین محلے سے دور و نزدیک سے، بہت دور و نزدیک سے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. میں ان کی خدمت میں یہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کوئی دنیا کا جلسہ نہیں ہے جہاں پر آپ آ کر حاضری لگوائیں یا کسی کو اپنا چہرہ دکھائیں. یہاں کسی کو چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو دل دیکھنے والے محمد مصطفیٰ دیکھتے ہیں. وہ تو دلوں کو جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول دلوں کو جانتے ہیں کہ کون کس نیت کے ساتھ آیا ہے. لہذا یہاں آیا کریں تو عبادت اور خلوص کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں، تاکہ ہماری ان محافل میں حاضری سے ہمارے ساتھ کا گناہ اللہ پاک بخش دے اور آئندہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا